اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح انتہائی انفارمیٹیو ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے اسلامک نالج میں اضافہ ہو سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے آسمانی کتابوں میں عورتوں کی مذمت کیوں آئی ہے، جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہے۔ بائبل، قرآن، صحیح بخاری اور نہج البلاغہ سے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ آسمانی کتابوں میں عورتوں کی مذمت کیوں آئی ہے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دیتے ہوئے محموم کیوں کہا، اور احادیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی خیانت کا ذکر کیوں کیا۔ آسمانی کتابوں میں آخر عورتوں کی مذمت کیوں کی گئی ہے۔ بائبل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو گہری نیند سے سلا دیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اس سے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ملتی ہے، جہاں نہج البلاغہ کی ہدایت نمبر 14 میں امام علی جنگ صفین میں جنگ چھڑنے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار کسی زخمی کی جان نہ لینا اور عورتوں کو نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالیاں دے، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی مامور تھے کہ ان سے کوئی طار و زنا نہ کرے، حالانکہ وہ مخرق ہوتی تھیں۔ ان کے بعد اگر ہم دوبارہ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف بڑھیں تو وہاں پر بھی بیان ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور برے کی پہچان دلاتا ہے، اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بہکانے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں دلکش ہے۔ سب سے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس میں سے لے کر اس کا پھل کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ نے آدم سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا۔ آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے، اس نے مجھے درخت کا پھل دیا ہے اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تیرے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے اس پورے واقعے میں کئی جگہ ملاوٹ کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، لیکن ایک حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد
اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جائزہ لیں تو وہاں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی ایک چونکا دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کے مزید وضاحت اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسی حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ کا فرمان ہے، جب آپ فرماتی ہیں، آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ گزشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہی کی وضاحت میں نہج البلاغہ کی وصیت نمبر 31 میں امام علی امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتوں کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ناظرین، اگر بند پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور گمران نہیں ہے۔ اس کا پارس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بدکرداری کی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے بائبل میں یہ نقل ہو چکا ہے کہ مرد عورت کے اوپر حکومت کرے گا، اور یہاں نہج البلاغہ میں امام علی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما ہے اور گمران نہیں ہے۔ اسی بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 اور 7099 میں ایک صحابی ابو بکر اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے جمل کی لڑائی کے دنوں میں اللہ نے ایک کلمے کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچایا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل یعنی عائشہ اور ان کے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرتا۔ وہ کلمہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس یعنی ایران نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ اس بحث کو ذرا آگے لے چلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی نصیحت آموز فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دو وجہ بھی بیان کی کہ جن کی وجہ سے جہنم میں اکثریت اور عورتوں کی ہے، اور اسی وجہ سے آسمانی کتابوں میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھول کر اس بات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں ملی۔ تو ناظرین، ان وجوہات کی بنا پر جو عورتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی مذمت کی گئی ہے تمام آسمانی کتابوں میں، خواہ وہ بائبل ہے، قرآن ہے، اور اس کے حوالہ جات صحیح بخاری اور نہج البلاغہ سے بھی ملتے ہیں۔ تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار ہونے اور نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔